نسألك يا من هو الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت کے بارے میں اور حضرت حسن اور حسین کی فضیلت کے بارے میں۔ تو معزز سامعین، حضرت مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ عنہا میرا ٹکڑا ہے، جس نے ان کو غصہ دلایا مجھے غصہ دلایا، جو بات انہیں بری معلوم ہوگی وہی بات مجھے بھی بری معلوم ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ کیا تم جنتی عورتوں کی سرداری سے خوش نہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمہ رضی اللہ عنہا سے سب سے زیادہ محبت تھی۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو کندھے پر اٹھائے ہوئے دیکھا اور آپ یہ دعا فرما رہے تھے، اے اللہ مجھے اس سے محبت ہے، تو بھی اس سے محبت فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا میں ایک دن، تو دن کا آخری حصہ تھا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے خیمے کے پاس آ کر فرمایا، کیا یہاں بچہ ہے؟ کیا یہاں بچہ ہے؟ یعنی آپ نے 2 مرتبہ دہرایا، یعنی حسن ہے یہاں پہ، حسن رضی اللہ عنہ یہاں موجود ہیں۔ تو ابھی آپ یہ فرما ہی رہے تھے کہ حسن رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں بانہیں ڈال کر جو ہے وہ بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ مجھے اس سے محبت ہے، تو بھی اس سے محبت فرما، اور اس کے ساتھ محبت کرنے والے کے ساتھ تو بھی محبت رکھ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر دیکھا، حسن رضی اللہ عنہ آپ کے پاس تھے، کبھی آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور کبھی حسن کی طرف دیکھ کر فرماتے، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو اپنے کندھے پر سوار کیے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے کہا، اے بچے جس پر تو سوار ہے کتنی بہترین سواری ہے۔ تو محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور دیکھیے کتنا بہترین سوار بھی تو ہے۔ تو معزز سامعین، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوپہر کے وقت خواب میں دیکھا کہ آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ غبار آلود ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون بھرا ہوا ہے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار ہوں، قربان ہوں، یہ کیا ہے؟ فرمایا، یہ حسین کا اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے، جس کو آج دن نکلتے ہی میں نے اٹھایا ہے۔ تو محترم سامعین، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کے بارے میں فرمایا، یہ دونوں میرے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ، اور ان کو بھی دوست رکھ جو ان دونوں سے محبت کریں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فرشتہ اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ مجھے آ کر سلام کرے اور یہ خوشخبری سنائے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہیں تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ بہشت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو محترم سامعین، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہا، حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، میں ان سے لڑوں گا جو ان سے لڑتا ہوگا، یعنی ان چاروں سے لڑتا ہوگا، اور ان سے صلح کروں گا جو ان سے صلح کرے گا۔
تو محترم سامعین، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ایک روز صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیاہ کمبل اوڑھے ہوئے تھے اور آپ باہر تشریف لائے تو اتنی دیر میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ آپ نے ان کو اپنی گود میں لے لیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں، ان کو بھی آپ نے اپنے پاس بٹھا لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، آپ نے بھی انہیں اپنے پاس بٹھا لیا اور سب کو ایک کمبل کے اندر جو ہے وہ جمع کر لیا۔ تو معزز سامعین، یہ محرم کا مہینہ ہے اور محرم کے مہینے کی قربانیاں جو ہیں کسی سے جو ہے پوشیدہ نہیں ہیں، اور اس میں جو سب سے زیادہ افضل عمل ہے وہ ہے روزہ۔ 10 محرم کا روزہ رکھنا جو ہے بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے، یعنی عاشورے کے دن روزہ رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کا روزہ 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے جس نے 10 محرم کا روزہ رکھا وہ اس کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھے، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو، کیونکہ یہودی جو ہیں وہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو، 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھو، اگر 9 کا نہیں رکھ سکے پھر 10 اور 11 کا روزہ رکھو تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو۔ تو معزز سامعین، اللہ تعالی ہمیں جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محرم کے جو آداب ہیں، فضائل ہیں، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم سامعین، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا، اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، مصیبتوں کو دور فرمائے، ہماری تمام مشکلات کو دور فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔